اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، لیکن آج ہم اس قرآن سے بہت دور ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن سے بہت دور ہیں، جس بنا پر ہمیں قرآن کے احکامات، قرآن کے فرمودات نظر نہیں آتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا، قرآن پر کیا فرمودات نازل اللہ نے کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں نے خطبہ میں قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان 2 آیت کریمہ میں اللہ نے 4 نصیحتیں، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت لقمان کا نام ہم اور آپ نے سنا ہے۔ اکثروں کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بہت بڑے ولی ہیں، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک نبی تھے۔ تو حضرت لقمان بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، بہت قیمتی باتیں وہ بتایا کرتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہ پورا سورہ لقمان کے پورے ایک رکوع میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا ہے۔ وہ نصیحت کتنی اہم اور قیمتی ہوگی، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت بند کمرے میں کیا ہے، اور اس نصیحتوں کو اللہ نے جو کا تو قرآن میں نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، یہ صرف ان کے بیٹے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے ایک ایک فرد کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے۔ صرف وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت نہیں کی، تو اس سے پتہ چلا وہ نصیحت کتنی قیمتی اور عظمت والی نصیحت ہے کہ حضرت لقمان نے جو نصیحت کیا ہے، اس نصیحت کو اللہ نے جو کا تو قرآن میں نازل کر دیا۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں 4 نصیحتوں کا ذکر ہے۔ جہاں تک وقت ساتھ دے گا وہاں تک بات ہوگی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تو دنیا میں کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل کر، وہ کتنا چھوٹا ہو، فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور وہ رائی کا دانہ سامنے موجود نہ ہو بلکہ آسمان میں ہو یا زمین کے تہوں میں ہو جو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے، یا پہاڑوں کے اندر ہو، تب بھی یاد رکھ کل قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ کیا مطلب ہے کہ بیٹے تو دنیا میں کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل کرے، یہ سوچ کے کر کل کے کل اس کا حساب دینا ہوگا، کل اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ بیٹے تو آنکھ سے اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے، یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا جواب دینا ہے۔ اگر کان سے کسی چیز کو سنتا ہے، یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو یہ سوچ کے پکڑ کر کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر پیر سے چل کے جاتا ہے تو یہ سوچ کے چل کے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔
اگر زبان سے کچھ بولتا ہے تو یہ سوچ کے بول، کل کے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ جو بھی دنیا میں تو عمل کرے یہ سوچ کے کر، کل مجھے اس کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ لیکن آج انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے آنکھ گناہ کر رہے ہیں، اس کے کان گناہ کر رہے ہیں، اس کی زبان گناہ میں ملوث ہے، اس کے ہاتھ اور پیر گناہ کرتے ہیں، لیکن انسان بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے، لاپرواہ زندگی گزارتا ہے۔ اسے کسی چیز کا فکر نہیں ہے، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں پیشی ہونی ہے، اسے فکر نہیں ہے، گناہوں میں ملوث ہے، لاپرواہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے آنکھ ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، بالکل جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو ہیں یہ جانور ہیں، جو آنکھ رہنے کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، کان ہے سنتے ہیں حق بات کو مگر قبول نہیں کرتے، دل ہے سمجھتے ہیں حق بات کو مگر قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جانور ہے۔ اللہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ جانور کہا، فرمایا بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر کیوں کہا؟ ہم تو انسان ہیں۔ فرمایا جانور سے بدتر اس لیے کہا کہ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، جانور کے اندر ایک صفت ہے، انسان کے اندر دو صفتیں کیا ہیں؟ ایک صفت بہیمیت ڈنگر پن، دوسرا صفت ملکوتیت فرشتہ پن۔ انسان جانور کے اندر ایک صفت ہے، صرف صفت ڈنگر پن یعنی جانور پن ہے گا، صفت بہیمیت ہے گا، فرشتہ پن صفت ملکوتیت نہیں ہے۔ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، جانور کے اندر ایک صفت ہے، وہ تو تھا ہی جانور، تو انسان ہے، اللہ نے تجھے صفت بہیمیت کے ساتھ صفت ملکوتیت دیا ہے، فرشتوں والی صفت دیا ہے، تب بھی تو جانور جیسا عمل کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان بہت لاپرواہ زندگی گزارتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہونی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی کوئی بھی عمل کیا یہ سوچ کے کیا کہ مجھے کل اس کے سامنے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اس بات سے ڈرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن آج ہم اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، لاپرواہ زندگی گزارتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب کی مرضی پر زندگی نہیں گزارتے۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا نہیں ہے، ہمیں آخرت میں پیشی ہونی نہیں ہے، اسی سوچ کی بنا پر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، جس نے یہ سوچا اور اللہ سے ڈرا اس کا کیا حال ہوگا؟ قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، میدان محشر کی نقشہ کھینچتے ہیں اللہ، جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ کہے گا
فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، کہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال، میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ کیا ہے۔ جیسے بچہ ٹاپر آتا ہے، فرسٹ ڈویژن ہوتا ہے، اپنا سرٹیفکیٹ سب کو دکھاتا پھرتا ہے، ایسے ہی میدان محشر میں جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال، میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ کیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی تجارت میں ہے، کامیابی کوٹھی بلڈنگ میں ہے، کامیابی بینک بیلنس میں ہے، کامیابی زراعت میں ہے۔ نہیں، اصل کامیاب وہ ہے جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر میدان محشر میں کھڑا ہو کے تقریر کرے گا، کہے گا تم جانتے ہو کہ مجھے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کیوں دیا گیا؟ تو کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ سمجھتا تھا، میرا گمان تھا، میرا یقین تھا، میرا بھروسہ تھا، میرا اعتماد تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اس لیے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا۔ پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، فرمایا کہ وہ عیش کی زندگی گزارے گا، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا، اور ایسی جگہ ہوگا جس کی شاخیں، پھلوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، فرمایا اللہ نے کہ یہ تمہارے گزرے ہوئے زمانے میں جو تم نے اعمال نیک اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں کھاؤ پیو، عیش کی زندگی ملے گی، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، جو چاہیں گے ملے گا۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہے گا، اللہ فرماتے جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چھپائے پھرے گا، کسی کو دکھائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیل ہونے والا بچہ اپنا رزلٹ کسی کو بتلاتا نہیں۔ جو بچہ فیل ہو گیا ہے وہ اپنا رزلٹ کسی کو دکھاتا اور بتلاتا نہیں ہے، وہ بھی وہاں میدان محشر میں ایسا ہی کرے گا، اپنا نتیجہ، اپنا نامہ اعمال کسی کو دکھائے گا نہیں۔ اور کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے، کیسا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کہے گا لوگو جانتے ہو میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ میں دنیا میں جو کچھ کرتا تھا کبھی یہ سوچا نہیں کہ مجھے حساب دینا ہے، کبھی یہ سوچا نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمائے کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہیں، اللہ فرمایا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کہے گا کہ کاش میرے موت سے ہی میرا فیصلہ کام تمام ہو جاتا، میرا موت ہوتے ہی میرا کام تمام ہو جاتا، یہاں حساب و کتاب کے میدان میں، میدان محشر میں کھڑا ہونا نہ پڑتا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ اور کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، آج ہم بہت مالداری کر فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس کوٹھی بلڈنگ ہے، میں بہت کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، میں بہت جائیداد کا، بہت بینک بیلنس کا مالک ہوں۔ وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کچھ میرا کام نہیں آیا، کچھ مال کام نہیں آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا میرا سارا زور بیکار ہو گیا، ساری طاقت ختم ہو گئی۔ پھر اس کو کیا ہوگا؟ اللہ حکم دے گا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ،
کہے گا پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور جہنم میں جھونک دو اسے۔ کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچیں، ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، بے جھجک گناہ کر رہے ہیں، کیا حال ہوگا ہمارا؟ فرمایا میدان محشر میں، آخرت میں ایک بندے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے بہت گناہ کیا ہے، تیرا دفتر گناہ میں بھرا ہوا ہے، نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہوا ہے، تو نے بہت گناہ کیا۔ تو کہے گا اللہ، یعنی جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولے گا کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول دے گا۔ کہے گا اللہ میں تو بڑا پاک پوتر ہوں، میں تو بڑا پاک صاف ہوں، یہ کسی دشمن نے میرے خلاف نامہ اعمال تیار کیا ہے، ورنہ میں تو بڑا پاک ہوں، پوتر ہوں۔ اللہ کہے گا اچھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو بڑا پاک ہے، پوتر ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، دشمن نے تیرے خلاف نامہ اعمال تیار کیا ہے۔ اللہ کہے گا ہم اس کے آنکھ کان میں مہر لگا دیں گے، اس کی زبان میں مہر لگا دیں گے، بول نہیں پائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون۔ اس کے کان گواہی دیں گے کہ کان سے کتنا گانا سنا تھا، اس کی آنکھ گواہی دیں گے آنکھ سے کتنی نامحرم لڑکیوں کو دیکھا تھا، کتنی لڑکیوں کی تاک جھانک کی تھی، وہ آنکھ گواہی دیں گے۔ اور تو بڑا پاک پوتر بنا پھرتا ہے، چل اس کے چمڑے گواہی دیں گے، وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کیا کرتا تھا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ اس دن ہم ان کے منہ پر، ان کے زبان پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیا تھا، ہاتھ سے کتنی چوریاں کی تھی، کتنے گناہ کیا تھا، کتنوں کی عصمت دری کی تھی، سارا ہاتھ گواہی دے گا اللہ مجھ سے یہ کیا تھا، ہاتھ کو اللہ زبان دے دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ پیر سے چل کر گیا تھا میلہ دیکھنے، پیر سے چل کر گیا تھا لاٹھی کھیل دیکھنے، پیر سے چل کر گیا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے، سارا پیر گواہی دے دے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ بما كانوا ما يكسبون، جو تم کیا کرتے تھے وہ سارا کا سارا گواہی دے دے گا۔ کیا حال ہوگا اس وقت؟ ذرا سوچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ جتنا بھی، جو ذرہ برابر بھی کیا ہوگا سب اللہ حاضر کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ بندہ یہ سوچے گا اللہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا سارے کے سارے حاضر کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجرمین کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے گا اور کہے گا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، نہ میرے چھوٹے گناہ کو چھوڑی ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑی ہے، ہر ایک کو لکھ رکھا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ جو کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، ہر ایک کو نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ کیسے لکھا؟ فرمایا کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ہر چیز جانتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ انسان زبان سے جو بولتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتا ہے انسان اسے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کرنے والے محفوظ کرتے ہیں۔
کہاں جاؤ گے بچ کر؟ اللہ ہر ایک کو محفوظ کر رکھا ہے معزز فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ایک تو اللہ دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور، ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ دوسرا، اللہ نے لکھنے والے کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں اچھائی اور برائی ہر ایک کو لکھیں گے۔ پھر بھی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی نہیں ہے۔ جبکہ آج دنیا کا ماحول ہے، دنیا کا دستور ہے، اگر ہم کسی بڑے مال میں یا کسی بڑی مارکیٹ میں یا کسی بڑی جگہ جاتے ہیں، وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور لکھا ہوا کہ تم کیمرے کی نظر میں ہو، تو انسان چوکنا رہتا ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، کسی چیز کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کیمرے کی نظر میں ہے، کیمرہ اسے کیپچر کر رہا ہے، اس کا اتنا ڈر ہے، کیمرے کا اتنا ڈر ہے۔ لیکن وہ اللہ جو کالی رات میں، کالی چوٹی میں، کالی پہاڑ میں، کالی چوٹی کے پہاڑ، کالی رات، کالی پہاڑ اور کالی چوٹی کے آہٹ کو سنتا اور دیکھتا بھی ہے، وہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اتنے لاپرواہ ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی نامہ اعمال ذرہ برابر بھی کیا ہوگا اللہ اسے حاضر کر دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا اللہ اسے لا کر حاضر کر دیں گے، اور ذرہ برابر بھی گناہ اور برائی کیا ہوگا اللہ وہ بھی پیش کر دیں گے، لے تو نے یہ کیا تھا۔ ذرا سوچیں ہم اپنے نامہ اعمال میں کتنا نیکیاں لکھا کر آ جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے۔ تو اسی لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، تو دنیا میں کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل کر، یہ سوچ کے کر کل کے کل اس کا حساب دینا ہوگا، وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا عمل کرے، اور تو لوگوں کے مجمع میں نہ کر، بھیڑ بھاڑ میں نہیں کیا ہے، چھپ کر رات کے اندھیرے میں اور اپنے کمرے میں گھس کر اکیلے تنہائی میں جو گناہ کیا اللہ اسے بھی پیش کر دے گا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچ نہیں سکتے۔ اسی کی مثال دی ہے کہ وہ رائی کا دانہ، وہ چھوٹا سا عمل رائی کا دانہ کہاں ہو، یہاں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ وہ آسمان میں ہو، یا زمین کے تہوں میں گھس کر تو گناہ کیا ہو، یا پھر پہاڑ کے اندر، کہیں بھی گناہ اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک دیکھنے، باریک اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کہاں بچ کر جائیں گے؟ چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ ہم بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا۔ یاد رکھیں، اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر گناہ کرنا یہ بہت بڑی حماقت اور گناہ کا کام ہے۔ واقعی یقین اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی مثال سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا لوگوں نے، طالب علموں نے سوال کیا، حضرت اللہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب علمی خطبات میں فرماتے ہیں کہ ایک بیماری اترتی ہے، بیماری اترتی ہے تو ہر ایک کے لیے اترتی ہے، اس میں بعض بیماری کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور بعض محفوظ رہتے ہیں۔ جو بیماری کے جھانسے میں آتے ہیں ان کا خون اس زہر سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہے ان کے خون کے اندر، اس لیے وہ بیماری کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، چنگل میں آ جاتے ہیں۔ اور جو بیماری کے جھانسے میں چنگل میں نہیں آتے ہیں ان کے خون کے اندر زہر سے لڑنے کی طاقت رہتی ہے، اس لیے وہ بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص
اس بیماری سے محفوظ شخص سے کہے کہ تمہارے خون میں زہر سے لڑنے کی طاقت ہے، تم ایک شیشی زہر پی لو، تو کیا وہ پیے گا؟ ہرگز نہیں۔ جتنا بھی خون زہر سے لڑنے کی طاقت ہو تو ہرگز وہ شیشی پیے گا نہیں۔ کیوں؟ اسے یقین کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں۔ تو اسی طرح اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے ہم اللہ کی فہرست میں ہیں یا نہیں؟ اللہ کی چاہت کی فہرست میں ہے؟ ہمیں معلوم ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اپنی زندگی کو لاپرواہ نہ گزاریں، جانوروں جیسی زندگی نہ گزاریں۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، صفت ملکوتیت کو غالب کریں اور صفت ملکوتیت کو غالب کر کے ہم شریعت محمدی نیک عمل پر زندگی گزاریں۔ جب جا کر ہماری زندگی کامیاب اور پرسکون ہوگی، آخرت ہماری پرسکون ہوگی، ورنہ ہم دنیا میں چین و سکون سے محروم رہیں گے اور آخرت میں بھی چین و سکون سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ تو اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، تو اگر کوئی سا چھوٹا عمل کر، یہ سوچ کے کر، کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں، کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یاد رکھے ہمارے دل میں خوف خدا نہیں رہا۔ اگر خوف خدا ہوگی تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا، نافرمانی سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ جہاں گناہ کرنے جائے گا دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بچ جائے گا۔ چوری کرنے گئے، اللہ دیکھ رہا ہے، بچ جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک پیر صاحب، بزرگ صاحب، انہوں نے اپنے 2 شاگردوں سے کہا، 2 مرغی دیا اور جا کر کہا کہ جاؤ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو دونوں گئے، جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر دونوں واپس آئے۔ تو ایک نے ایک سے پوچھا کہ کیا ہوا، ذبح کیے؟ نہ، ہاں ذبح کر کے لائے ہوں۔ کہاں کیے؟ فرمایا کوئی دیکھا تھا؟ نہ، نہیں کوئی نہیں دیکھا۔ کہاں کیے؟ فرمایا بیت الخلاء کے اندر۔ کوئی دیکھا نہیں ہے، میں بیت الخلاء کے اندر ذبح کر کے لایا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کیا ہوا، ذبح کیے؟ نہ، نہیں۔ کیوں؟ کہیں تمہیں جگہ نہیں ملا ایسی کہ کوئی دیکھے؟ تو کہنے لگے حضرت میں جہاں جاتا ہوں وہاں کوئی ایک تو ضرور ہوتا ہے، نہ کون ہوتا ہے نہ اللہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے مجھے، تو میں ذبح کروں تو کیسے؟ آپ نے کہا تھا کوئی دیکھے گا نہیں، تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو پھر میں ذبح کروں تو کیسے کروں؟ تو اس لیے واپس لے کے آ گئی۔ تو اسی لیے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کمرے میں چھپ کر کنڈی لگا کے موبائل کے ذریعے سے جتنے گناہ کریں گے وہ اللہ نہیں دیکھے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ میدان محشر میں لا کے پیش کر دیں گے۔ کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت؟ نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، سب پسینے میں سرابور ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج اتنی دور ہے، گرمی کے موسم میں، دوپہر کی گرمی میں کوئی سورج کے سامنے چند لمحے کے لیے ٹک نہیں سکتا۔ اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، وہ گرمی کیسی ہوگی، برداشت کے باہر ہوگی، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا؟ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست کیا ہوگا، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا نیکیوں سے، فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ جہنم
کیسا ہے جہنم؟ فرمایا کہ اسے 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہوئی، پھر دہکایا گیا، پھر اب کالی ہوئی ہے۔ جہنم کی آگ کالی ہے۔ اور اسی سورہ الحاقہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی اس میں اللہ آخر میں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جہنم ہے، جہنم فرمایا کہ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ وَطَعَامُهُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، وہ کھائیں گے غسلین کھائیں گے۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا پیپ اور خون جو ہے اسے کھانا، وہ کھانا ہوگا، اور اسے پیئیں گے مجرمین لوگ، جہنمی لوگ پیئیں گے اسے کھائیں گے پیئیں گے، جو حلق سے نہ نیچے اترے گا، نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت آئے گی نہ وہ چین سے سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے اعمال کو جائزہ لیں، اپنے اعمال کو ٹٹولیں، نیک عمل کریں۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، چند لمحہ زندگی ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے، بغیر بندگی کی زندگی جو شرمندگی والی زندگی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں۔ موت کب کس کا آ کر دامن کو پکڑ لے، کب کس کی موت کے چنگل میں کون آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے اعمال کو درست کریں، اور ایسا عمل کریں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔